صفحہ نمبر 15 یعنی پیج 15، بہشتی زیور، قبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 15، بہشتی زیور، یہ ہے دوسرا حصہ۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے منہ کرنا یا قبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان۔ نمبر 1، اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہو کدھر ہے اور وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے، جدھر دل گواہی دے اسی طرف پڑھ لے۔ یعنی کہ اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کدھر ہے اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے، جدھر دل گواہی دے اسی طرف پڑھ لے۔ اگر بے سوچے پڑھ لے گی تو نماز نہ ہوگی، لیکن بے سوچے پڑھنے کی ضرورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہاں آدمی تو موجود ہے لیکن پردہ اور شرم کے مارے پوچھنا نہیں، اس طرح نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی۔ ایسے وقت ایسی شرم نہ کرنا چاہیے بلکہ پوچھ کر نماز پڑھے۔ نمبر 2، اگر کوئی بتلانے والا نہ ملا اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ جدھر نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں ہے تو بھی نماز ہوگی۔ نمبر 3، اگر بے رخ نماز پڑھتی تھی پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ فلانی طرف ہے تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ اب معلوم ہونے کے بعد اگر قبلہ کی طرف نہ پھرے گی تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی اگر اتنی دیر تک جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے نہ پھرے گی تو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 4، اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو بھی جائز ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنے والی کو اختیار ہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھے۔ نمبر 5، کعبہ شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نفل بھی درست ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔